دعوت صرف اسے ہی نہیں کہتے کہ اسٹیج سجا کر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر درس دیا جائے، یہی صرف دعوت نہیں ہے۔ آپ راستے میں کسی سے مل گئے اور وہاں پر آپ نے اسے دو چار دین کی باتیں، اچھی باتیں بیان کی، یہ دعوت ہے۔ آپ گھر میں ہیں، گھر کے بچوں کو، لوگوں کو، ماتحت لوگوں کو آپ کسی اچھے کام کا حکم دے رہے ہیں، کسی برے کام سے روک رہے ہیں، یہ دعوت ہے۔ بلکہ بسا اوقات دعوت بغیر زبان کے استعمال کی بھی آپ دے سکتے ہیں، صرف اپنے عمل سے۔ کوئی غیر مسلم ہے اور آپ اس کی مدد کر دیں، تاجر ہیں آپ، تجارت کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی غیر مسلم آ رہا ہے آپ کی دکان پر اور انتہائی صاف شفاف کے ساتھ اپنے آپ تجارت کر رہے ہیں، موقع بھی آیا کہ آپ اس کو لوٹ سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو کیا کیا؟ نہیں لوٹا۔ اس کا پیسہ وہ آپ کی دکان میں چھوڑ کے چلا گیا، لیکن آپ نے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں شاید یہاں پیسہ بھول کے چلا گیا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ کا پیسہ بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آپ نے چھوڑ کے گیا تھا، آپ نے اس کو اس کا پیسہ واپس کر دیا۔ یہ دعوت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اس عمل سے متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دشمن آ کے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں یمنعک منی، مجھے، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اس پر بھروسہ ہے مجھے۔ اس کا ہاتھ لرز جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس ہاتھ سے تلوار لے لیتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام بعد میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا مجلس سجا کر اسے دین کی دعوت دی، دین کے بارے میں سمجھایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ چند ہی لمحات کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ بھی دعوت ہے۔ اس طرح کی دعوت کے بے شمار نمونے سیرت رسول کے اندر اور سلف صالحین کی سیرت میں موجود ہے۔